لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے: انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں پر جہاں انعام و اکرام نازل فرمایا ہے، وہی ذکر آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے. انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن پر انعام نازل فرمایا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے 4 حصوں میں بانٹ چکا ہے. من النبیین، انبیاء والرسول علیہم السلام اجمعین، والصدیقین، حضور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ. اس بات پر میں نے بارہا بحث کی ہے، گفتگو کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے مراد پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے، یعنی اگر ظاہری اعتبار سے یوں کہا جائے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحکم خداوندی، خدا کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا خدا کے حکم سے، چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کے صحابہ ہوں، اعلان نبوت کے بعد کے صحابہ. اور اسلام کی جنگ، پہلی جنگ جنگ بدر، جنگ بدر سے پہلے کے ہوں یا جنگ بدر کے بعد، پھر ہجرت سے پہلے کے ہوں یا ہجرت کے بعد، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد، معراج شریف کا واقعہ ہونے سے پہلے کے ہوں یا معراج شریف کا واقعہ ہونے کے بعد، غرض کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری جو 63 سالہ زندگی ہے،
اس 63 سالہ زندگی میں جتنے لوگوں نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی حالت ایمان میں، زیارت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، زیارت یہ صرف فاتحہ، مردوں کی فاتحہ کا نام نہیں ہے، زیارت دیدار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جس طرح معتبر بنایا، اسی طرح چاہیے ہمیں کہ سرکار دو عالم کے لیے معتبر الفاظ کا استعمال کریں۔ تو جنہوں نے حالت ایمان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی اور نبی کے دست حق پرست میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کیے، وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ کیونکہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے صحابہ کی جب بات آتی ہے تو میں بارہا کہتا ہوں، اس پرفتن دور میں میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آنے والے اور بھی 10-15 سالوں میں حالات کیا ہوں گے نہیں معلوم۔ کیوں؟ کسی غیر سے کوئی خوف نہیں ہے، اپنوں سے خوف، اپنوں سے خوف۔ صحابی بننا یہ کوئی نماز نہیں بناتی، صحابی کوئی عمل نہیں بناتا، صحابی کوئی اور چیز نہیں بناتی۔ صحابی وہی ہے جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ہو، حالت ایمان میں دیکھے اور حالت ایمان میں انتقال کر جائے۔ صرف حالت ایمان میں دیکھنا نہیں ہے صاحب، حالت ایمان میں دیکھے اور حالت ایمان میں انتقال ہو، چاہے سرکار سے پہلے ہو یا سرکار کے بعد، حالت ایمان میں اگر انتقال ہو تو وہ صحابی ہے۔ چاہے ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، ایک روزہ بھی رکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، حج کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، کعبے کا طواف کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، زکوٰۃ دینے کا موقع ملے یا نہ ملے، تمام کے تمام صحابہ ہیں، اولو العزم ہیں، عزت تعظیم کے قابل ہیں۔ اگر کوئی منہ پھیرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ اب اس پرفتن دور میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھ لیں اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ انعم اللہ علیہم، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی پیر کامل کے اقوال نہیں ہیں، غوث و خواجہ کے اقوال زرین نہیں ہیں، خدا کا کلام ہے، اٹھا کر پڑھیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء و رسول کے بعد صدیقین۔ صدیق کے معنی عربی گرامر کے اعتبار سے سچے کے آتے ہیں، لیکن وہ سچے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی۔ ماں، باپ، بیوی، بچے، بھائی، بہن اور دیگر رشتہ دار سب سامنے ہونے کے باوجود بھی ان تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر نہ ہو کچھ دیر کے لیے اگر پیارے آقا کے رخ زیبا کی زیارت نہ ہو، پیارے آقا کے چہرے کا دیدار نہ ہو تو بے چین و بے قرار ہوتے تھے۔ ماں سامنے ہے، باپ سامنے ہے، بھائی بہن سامنے ہیں، بیوی بچے سامنے ہیں، رشتہ دار سامنے ہیں، مال دولت سامنے ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے اگر کسی صحابی نے نبی کے رخ زیبا کی زیارت نہ کی ہو تو تڑپ جاتے، بلک جاتے تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کا درجہ کہاں دے رہا ہے؟ انبیاء کے بعد۔ اس کا مراد یہ نہ لینا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ میں اہل بیت کا منکر ہوں، کیونکہ ہو رہا ہے ایسا۔ مکمل بات ہم سن نہیں پاتے اور بیچ میں سے اس بات کو لے کر کہتے ہیں کہ صحابہ کی تو تعریف کر دی، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ نہیں، ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جو چیز نبی کے جسم اطہر سے چمٹ جائے اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ارے حد تو یہ ہے، نبی کے قدموں کی دھول خاک شفا ہے، نبی کے سواری کے قدموں کی دھول ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔
نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در پر رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ازواج مطہرات ہو، اولاد امجاد ہو، داماد ہو، کوئی ہو۔ والشہداء، اس کے بعد ذکر آ رہا شہداء کا۔ اب وہ شہداء کون ہیں؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے شہداء میدان کربلا کے، نہیں، بلکہ یہاں بتایا جا رہا ہے میدان بدر کے بھی شہداء ہیں، میدان حنین کے بھی شہداء ہیں، جنگ تبوک کے بھی شہداء ہیں۔ جی جتنی اسلامی جنگیں ہوئی، اسلامی غزوات ہوئے، چاہے وہ نبی کے عین حیات میں ہو یا نبی کے اس دار فانی سے داعی اجل کو لبیک کہنے کے بعد ہو، جتنے بھی اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، میرے نبی کے محراب و مصلی منبر کی حفاظت کے لیے، مساجد کے تحفظ کے لیے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، وہ سب جنگ میں شہید ہونے والے شہداء اس میں شامل ہیں۔ کربلا کے بھی شہداء ہیں، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں کوئی مرد مجاہد، چاہے وہ خواتین ہو، مرد ہو، اگر دین اسلام کے لیے، خالص اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس کے دل میں یہ نیت نہ ہو کہ میں اس کام کے کرتے کرتے مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، لوگ مجھ کو شہید کہے، فلاں کہیں، دنیا کی عزت رائی دانے کے برابر ان کے دلوں میں نہ ہو، تب بھی ایسا بندہ جو اس پرفتن دور میں اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، نبی کے محراب و منبر کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے تو وہ بھی شہداء میں شامل ہوتا ہے۔ والصالحین، نیک، اس پر بھی میں نے بارہا کہا، نیک صرف نماز پڑھنے والا ضروری نہیں کہ نیک ہو، ہر نمازی نیک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ہر روزہ رکھنے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، ہر داڑھی رکھنے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر علم جاننے والا نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ارے نیک وہ ہیں جو اپنے آپ کو فنا فی الشیخ، فنا فی رسول اللہ، فنا فی اللہ کی منزلیں طے کر لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ نیک ہے، جسے غوث اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے خواجہ بندہ نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو اولیاء کا نام لے رہا ہوں، یہ اولیاء اللہ، والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی ہیں سب کے سب میرے محبوب ہیں، میرے محبوب ہیں، ان پر میں نے اپنا انعام و اکرام نازل فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ اپنی جنت بنانا چاہتے ہو، تو اے لوگو میرے ان محبوب بندوں کے راستے پر چلتے ہوئے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے اعمال بھی قبول ہوں گے، اور تم کو میرا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو آئیے کہنے کا مقصد، آج جمادی ثانی کی 20 تاریخ ہے، 22 جمادی ثانی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خسر محترم، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے، 22 جمادی ثانی، اتوار کا دن جو آ رہا ہے، جمادی ثانی کی 22 تاریخ ہے، وہ تاریخ آپ کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ اب فتنوں کے دور میں صاحب میں نے ہر بات کہا، کب کیا کون کیا کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، سوشل میڈیا ہر کسی کے ہاتھ میں، ایڈوانس فون ہاتھ میں آپ کے پاس، ایڈوانس ٹیکنالوجی 5G انٹرنیٹ کے دور میں چل رہے ہیں، ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کو چھپانے کی جو ناپاک سازشیں چل رہی ہیں اس کو اللہ نے پہلے ہی راز کھول دیا
کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس عطائی علم غیب کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرما دیا خدا کی رضا کے مطابق۔ جیسے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، تو سب سے پہلے آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اپنے نبوت والے ہاتھ سے رکھا، اپنے نبوت والے ہاتھ سے رکھا۔ اس کے بعد کہا کہ اے ابو بکر آؤ اور پتھر رکھو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، میں جب بھی کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ حق کہنے کی کوشش کرتا ہوں، حق کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابو بکر نے یہ نہیں سوچا کہ نبی میرے داماد ہیں، میں نبی کا سسرا ہوں۔ عام طور پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، سسرے اور داماد میں سسرے کا مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے، داماد کا مقام مرتبہ کم ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہو، چاہے وہ دینی تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ کسی سے کوئی مقصد رکھتا ہو، لیکن سسرے کے سامنے اس کی اہمیت کم نظر آتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ نبی محمد الرسول اللہ تو میرے داماد ہیں، میری بیٹی عائشہ کے شوہر ہیں، میں ان کے کہنے پر پتھر رکھ رہا ہوں تو ان کے پیچھے کیوں رکھوں، ان کے آگے رکھوں گا نہیں، ان کے بازو رکھوں گا نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھوں سے رکھے ہوئے پتھر کے پیچھے ابو بکر نے اپنا پتھر رکھا۔ پھر نبی نے آواز دی، اے عمر پتھر رکھو۔ اب حضرت عمر کو تو جانتے ہیں، بڑے جاہو جلال والے ہیں، یہ بھی نبی کے سسرے ہیں، خسرے محترم ہیں، یہ بھی برابری نبی کی نہیں، ابو بکر کی بھی نہیں کی، ابو بکر کی بھی برابری نہیں کیے، بلکہ عمر نے ابو بکر کے پیچھے پتھر رکھا۔ پھر عثمان کو آواز دی، اے عثمان آؤ پتھر رکھو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور والی شہزادیاں عثمان غنی کے عقد نکاح میں آئیں، دو نور والی بیٹیاں عثمان کے عقد نکاح میں آئیں، ذوالنورین کا لقب دیا گیا، غنی کا لقب دیا گیا، لیکن عثمان غنی نے ابو بکر عمر کے برابری نہیں کی، بلکہ عمر کے پیچھے رکھا۔ اب اس کے بعد نبی کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں، اے علی آؤ پتھر رکھو۔ اب علی یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کے بچپن میں انتقال کر گئی، دادا جان بھی انتقال کر گئے، آپ کی پرورش میرے والد ابو طالب نے کی تھی، میرے والد کے احسانات ہیں۔ اور یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے اس دنیا میں آنے کے بعد نہ میں اپنی ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا، یا رسول اللہ اگر سب سے پہلے کسی کو دیکھا ہوں تو وہ آپ کا چہرہ انور ہے، میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، میری پرورش آپ کی آغوش میں ہوئی ہے، یا رسول اللہ میں ان کے پیچھے نہیں آپ کے بازو رکھوں گا، یہ دائیں جانب یہ تینوں نے رکھا، میں بائیں جانب آپ کے بازو رکھوں گا۔ حضرت علی نے نہیں کہا، بلکہ حضرت علی نے عثمان کے پیچھے پتھر رکھا، عثمان کے پیچھے پتھر رکھا۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری سنائی، میرے خلفاء کی یہ ترتیب ہے، میرے خلفاء کی یہ ترتیب ہوگی، اور اسی ترتیب سے خلافت عطا ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد اس پرفتن دور میں جس طرح لوگ
جو علم سے ناآشنا ہیں ان کو بہکانے کی جو سازشیں رچائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ اب حد تو یہ ہے کہ جمعہ کے خطبوں پر بھی اعتراض ہونا شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ ساری باتیں کہوں، کوئی اور موقع پر دیکھیں گے انشاءاللہ، زندگی باقی رہی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے خلیفہ اول ہیں، کسی سے زبردستی آپ نے اپنے ہاتھ پہ بیعت نہیں لی، بلکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترتیب بتائی، اور جس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مرض لاحق ہو چکا تھا، اس ایام مرض میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے اور حضرت ابوبکر سے کہتے کہ اے ابوبکر نماز پڑھاؤ، اے ابوبکر میرے مصلی پر آؤ اور نماز پڑھاؤ۔ حضور نے اپنی موجودگی میں ابوبکر سے امامت فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر تمہیں میرے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ابوبکر سے رجوع کر لینا، ابوبکر سے رجوع کرنا۔ نبی نے تعلیم دی، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، زبیر بھی تھے، طلحہ بھی تھے، سعید بن ابی وقاص بھی تھے، یہ عشرہ مبشرہ کے نام بتا رہا ہوں۔ کسی کے لیے نہیں کہا، سب سے پہلے کہا کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ابوبکر سے رجوع کرنا۔ اور یہ وہی ابوبکر ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہجرت میں ساتھ رہنے کا موقع نصیب ہوا۔ اہل مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے نہیں دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تفکرات میں ڈال رہے تھے، نکالنا چاہتے تھے لیکن نہیں نکال پائے۔ جب ان کی طاقتیں پست ہو چکی تھیں، مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے، ہم نے اتنی سازشیں رچائی لیکن محمد ابن عبداللہ کو ہم مکے سے نہیں نکال سکے۔ جب ان کی طاقتیں ختم ہوئی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے محبوب، یہ مکہ اب مکمل طور پر پاک ہو چکا ہے، یہ مکہ کی سرزمین اب مکمل طور پر عبادت گاہ بن چکی ہے۔ اس سرزمین کی طرف ہجرت کرو جو زمین اپنے اندر سے بیماریوں کو پیدا کرتی ہے، جو زمین اپنے اندر سے بیماریوں کو پیدا کرتی ہے۔ جیسے کسان اپنے کھیت میں اناج پیدا کرتا ہے بیج ڈال کر، ویسے ہی وہ زمین بیماریوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس زمین کا نام ہے یثرب، یثرب، جس کو آج مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے، وہ پاک زمین کہا جاتا ہے، جس کی خاک شفا کی گولیاں، دوائیں بنائی جاتی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو پیارے آقا نے بشارت سنتے ہی حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہم کو مکہ چھوڑنا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، کسی کے دباؤ میں، سرداران قریش ہو، کوئی ظالم ہو، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، خدا کے حکم پر ہمیں مکہ چھوڑنا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے کا وقت تھا، تب نبی نے ابوبکر سے کہا۔ ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ جیسے خدا کا حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ بتایا جاتا ہے کہ ابھی دروازے کی جس زنجیر سے کھٹکھٹایا گیا تھا، کھٹکا بجایا گیا تھا، اس زنجیر کی حرکت ابھی ختم نہیں ہوئی، اس سے پہلے ابوبکر نے دروازہ کھول دیا۔ تو نبی نے پوچھا، اے ابوبکر ابھی تک سوئے نہیں، رات کا اتنا وقت ہو گیا؟ قربان جائی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، صحابہ کی صحابیت پر کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس خیال سے نہیں سویا
کہیں خدا کا حکم نازل ہو جائے اور آپ آ کر میرے دروازے پر دستک دیں، دروازہ کھولنے میں تاخیر ہو جائے، اگر دین غالب آ جائے، شیطان وسوسہ ڈال دے، اگر میں گہری نیند میں سو جاؤں، دروازہ کھولنے میں تاخیر ہو تو آپ کی شان میں بے ادبی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، اس خیال سے میں سویا نہیں، نیند مجھے آئی نہیں، آنکھ میری بند نہیں ہوئی، بلکہ انتظار میں تھا کب میرے نبی کا فرمان جاری ہوگا، کب میں نبی کے ساتھ ہو جاؤں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کی رات اپنے کاندھوں پر سوار کر کے لے جا رہے ہیں۔ ابوبکر ہیں، تھوڑا سا خوف طاری ہو رہا تھا، دشمن کا جھرمٹ تیر و تلوار کے سائے سے نکلے، سوچ رہے تھے، ابھی نبی سے کہے نہیں ابوبکر نے، سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی پر حملہ ہو جائے، قاتلانہ حملہ ہو جائے، یہ سوچ رہے تھے۔ نبی نے کہا ان اللہ معانا، اے ابوبکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے، ڈرو نہیں، خوف کھاؤ نہیں، چلو۔ چلتے بنے ہجرت کی رات، پھر یہاں تک کہ آپ کے مناقب کا ذکر کون کر پائے گا، بلکہ نبی کے کسی صحابی کا ذکر، ادنا سے صحابی کا ذکر بھی کوئی کر نہیں پاتا یہاں تک کہ قیامت کا سورج طلوع ہو جائے۔ یہ تو وہ ابو بکر ہے، یہ تو وہ عمر ہے، یہ تو وہ عثمان ہے، یہ تو علی ہیں، اشر و بشرا بھی اپنی جگہ مسلم ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، جنگ تبوک کا موقع تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر سے آواز دی کہ جنگ کا موقع ہے، اس کے تعاون کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت سے تعاون کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی کہ آج میرے باپ عمر ابو بکر پر سبقت لے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کیسے کیسے آزماتا ہے۔ آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم نہ جانے اپنی زبانوں سے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ آزمائش کیسی ہو رہی ہے۔ ابو بکر کے پاس کچھ زیادہ مال نہیں تھا، عمر کے پاس مال زیادہ تھا، آزمائش ہو رہی ہے۔ ادھر ہو رہا ہے چرچا کہ عمر سبقت لے جائیں گے ابو بکر پر۔ عمر آئے، سرکار کی بارگاہ میں سامان پیش کیا۔ نبی نے پوچھا ہے عمر گھر میں کیا رکھا ہے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اب ادھر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، سر پر سامان کی گھٹیری ہے اور آپ کا خمیس مبارک جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، ستر عورت کو ناف سے گھٹنوں تک ڈھانپ کر باقی حصے کو بتایا جاتا ہے کہ جھاڑ کی جو کانٹی ہوتی ہے ان کانٹوں کے ذریعے پیون لگا کر آ رہے ہیں۔ وہ سارا سامان گھر کا لے کر آئے، نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی نے پوچھا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے بے ساختہ کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، باقی سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بتائیے اتنی محبت نبی سے، اور جن صحابہ نے اپنے درمیان رائی دانے کے برابر کوئی اختلاف نہیں رکھا، رائی دانے کے برابر۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد غیر تو غیر اپنے ہی اس میں اختلافات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، یاد رکھ لیں یہ اللہ کا گھر ہے، کسی اور کی جاگیر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا مصلی ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، ممبر رسول کے زیر سائے مصلی رسول اللہ پر کھڑے رہ کر اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ،
صرف یا نہیں، دنیا کے کسی خطے میں کسی کے سامنے ہو کہنے کے لیے جرأت کروں گا کہ اگر تم صحابہ پر فیصلہ کرنے چلو، صدیق افضل ہے، عمر افضل ہے، عثمان افضل ہے، علی افضل ہے، کون افضل ہے، اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہو تم اپنے گھر کا جھگڑا ختم کر کے بتاؤ، تم اپنے گھر کا جھگڑا ختم کر کے بتاؤ پہلے، کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں جھگڑا نہیں ہے؟ ارے اپنے گھر کے جھگڑے تو ختم نہیں کر پاتے، خود کے سامنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی ماں بیٹی کے درمیان، کبھی ساس بہو کے درمیان، کبھی ننند بھاوچ کے درمیان، کبھی دیورانی جٹانی کے درمیان، کبھی بھائی بھائی کے درمیان، جی جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کو ختم نہیں کر پاتے اور صحابہ پر فیصلہ کرنے چلے۔ ارے صحابہ کا مقام تم نے سمجھا کیا ہے؟ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اولو العزم ہیں۔ اگر کسی صحابی نے ایمان قبول کیا، نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے، لیکن اسی حالت ایمان میں ملک الموت آ کر روح قبض کرتی ہے تو وہ بھی صحابی ہے۔ کس درجے کا ہے تم فیصلہ نہیں کر سکتے؟ فیصلہ کرنا ہے تو اپنے گھر کا فیصلہ کرو پہلے۔ ایسی باتیں کہہ کر امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یہ کوئی استاذ نہیں ہیں، یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، یہ کوئی تمہیں صحیح تعلیم نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر کوئی اچھی بات لگے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، جہاں اختلاف ہو اس کو چھوڑ کے خاموش بیٹھ جائیں، اس کو خاموش بیٹھ جائیں۔ خدا را کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے ہم کو محبت کرنی ہے، تمام صحابیات سے محبت کرنی ہے، نبی کی آل سے بھی محبت کرنی ہے، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرنا ہے، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرنا ہے۔ یہی ہمارا ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری عقیدے کی سلامتی ہے، ہمارے سکرات کے وقت کی کامیابی کا ضامن ہے، ہماری اندھیری قبر میں اجالا ہونے کی گارنٹی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔